کابل جو افغانستان کا دل اور سب سے بڑا شہر ہے، آج سے کچھ سال پہلے اس شہر کا ماحول اور بے حیائی حد سے زیادہ تھی، لیکن جیسے ہی طالبان کی حکومت آئی یہ سب کام ختم۔ آج ہم کابل شہر کے بارے میں دلچسپ حقائق، یہاں پر لوگوں کی زندگی کیسی ہے، طالبان نے اس شہر میں کیا تبدیلیاں کی، آج کا کابل شہر کیسا ہے، یہاں کے لوگ پاکستانیوں سے نفرت اور انڈیا سے محبت کیوں کرتے ہیں، یہ شہر دن بدن اندھیرے میں کیوں چلا جا رہا ہے، اسی طرح کی دلچسپ معلومات آج کابل کے بارے میں جانیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، اسی لیے اسے اینڈ لازمی دیکھیں۔ کابل جو افغانستان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے، یہ شہر نہ صرف ایک سیاسی مرکز ہے بلکہ افغانستان کی تاریخ، ثقافت اور تہذیب کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر کا نام کابل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں سے گزرنے والے دریا کا نام بھی کابل ہی ہے۔ یہ شہر مشرقی افغانستان میں ہندو کش کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہے۔ شہر کے درمیان سے ہی دریائے کابل بہتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شہر پر سکندر اعظم، مغل بادشاہ بابر، غزنوی، تیموری اور دیگر حکمرانوں نے حکومت کی۔ اسی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شہر کتنا قدیم ہے۔ مغل بادشاہ بابر کا مزار بھی کابل شہر میں موجود ہے جو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک اہم تجارتی راستہ رہا ہے۔ اس شہر میں 2001 سے 2020 تک نیٹو فورسز نے اپنے قدم جمائے رکھے۔ آج اس شہر کی کل آبادی 60 لاکھ کے قریب ہے۔ اس شہر کے ارد گرد ہندو کش کی پہاڑیاں موجود ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ تقریباً 1000 مربع کلومیٹر ہے جس میں کابل کے ارد گرد کے مضافات بھی شامل ہیں۔ کابل شہر کے بازار دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں 98% مسلمان آباد ہیں جبکہ سکھ، کرسچن اور ہندو صرف 2% کے قریب ہیں۔ کابل شہر کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ سڑک کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ پشاور سے کابل شہر کا فاصلہ صرف 283 کلومیٹر ہے۔ اس شہر میں آپ کو جدید زندگی بہت کم نظر آئے گی لیکن عمارتیں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ کابل میں بولی جانے والی زبان دری اور پشتو ہے۔ کابل کے کھانے پوری دنیا میں مشہور ہیں جن میں سب سے اہم ڈش کابلی پلاؤ ہے۔ اس کے علاوہ چپلی کباب، مٹن کباب اور گلاب جامن بھی بہت مشہور ہے۔ افغانستان میں استعمال ہونے والی کرنسی افغانی ہے۔ ایک افغانی پاکستانی 4 روپے کے برابر ہے۔ کابل کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اس شہر میں مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے زیادہ تر آپ کو اس شہر میں مرد نظر آئیں گے۔ یہ شہر دنیا کے گنجان آباد شہروں میں آتا ہے جہاں ٹریفک اور رش سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ افغانستان کے دوسرے شہروں کی نسبت کابل کے لوگ نسبتاً گرم طبیعت کے سمجھے جاتے ہیں اور بات بات پر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج کابل کے کچھ لوگوں میں پاکستان کے لیے نفرت اور بھارت کے لیے محبت پائی جاتی ہے۔ یہ بات سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو اقوام متحدہ میں دنیا کا واحد ملک افغانستان تھا جس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا۔ دوسری طرف بھارت سے محبت کی ایک بڑی وجہ پیسہ بھی ہے کیونکہ افغانستان کے کئی کرکٹرز پیسوں کے لیے IPL کھیلنے جاتے ہیں جہاں انہیں بہت زیادہ معاوضہ ملتا ہے۔ ان کرکٹرز کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان سے محبت ظاہر کی تو کہیں بھارت انہیں IPL سے نہ نکال دے، اسی لیے پیسہ اکثر ملکوں اور لوگوں کے فیصلوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ کابل شہر میں سب سے زیادہ دکانیں آپ کو خشک میوہ جات کی نظر آئیں گی۔ یہ خشک میوہ جات بڑی مقدار میں پاکستان بھی ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے کابل کے لوگوں کے کاروبار کا ایک بڑا حصہ پاکستان پر ہی منحصر ہے۔ اس وقت بارڈر مکمل طور پر بند ہے جس کی وجہ سے دونوں طرف مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان سے گندم اور چینی بڑی تعداد میں افغانستان بھیجی جاتی ہیں لیکن بارڈر بند ہونے کی وجہ سے افغانستان کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ خشک میوہ جات کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے مگر گندم اور چینی کے بغیر گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کابل کے بازاروں میں اسلحہ ایسے کھلے عام فروخت ہوتا ہے جیسے کوئی عام چیز ہو۔ اسلحے کی بڑی بڑی مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں جہاں سے آپ آسانی سے ہر طرح کا اسلحہ خرید سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں تقریباً ہر گھر میں اسلحہ موجود نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کابل نشاور چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے بھی مشہور ہے۔ نسوار، گنجا اور دوسری نشاور چیزیں بازاروں میں سرعام بیچی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں یہ نشاور اشیاء خشک میوہ جات کے ٹرکوں میں چھپا کر پاکستان لائی جاتی تھی جہاں افغان لوگ انہیں مہنگے داموں فروخت کرتے تھے۔ کابل کی بڑی روٹیاں اور نان بھی بہت مشہور ہیں۔ یہ نان ہر جگہ نظر آتے ہیں اور انہیں افغانی نان بھی کہا جاتا ہے۔ ایک نان 2 لوگ آسانی سے کھا لیتے ہیں کیونکہ ان کا سائز عام نان سے کافی بڑا ہوتا ہے۔ یہ نان کسی حد تک سینٹرل ایشیا کی ثقافت کا حصہ ہیں کیونکہ ایسے نان تاجکستان اور ازبکستان میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ افغانستان کا لٹریسی ریٹ تقریباً 37% ہے یعنی ملک کی زیادہ تر آبادی ان پڑھ ہے۔ اسی وجہ سے طالبان حکومت کے لیے لوگوں کو آسانی سے قابو میں رکھنا ممکن ہو جاتا ہے۔ کابل میں بے روزگاری کی شرح تقریباً 25 سے 30% ہے یعنی ہر 100 میں سے تقریباً 30 لوگ بے روزگار ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے افغان لوگ روزگار کی تلاش میں پاکستان آتے ہیں۔ کابل شہر میں کئی خوبصورت مساجد بھی موجود ہیں جن میں عبد الرحمن مسجد سر فہرست ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت مسجد ہے جس کا آرکیٹیکچر مکمل براؤن رنگ میں بنایا گیا ہے۔ مسجد اندر سے بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ مسجد کے باہر آپ کو لوگ زمین پر سامان رکھ کر بیچتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اگر ہم بات کریں یہاں افغانی عورتوں کی تو بالکل اسلامی ممالک کی طرح یہاں کی عورتیں بھی گھر
घरों से बाहर जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, घूमते फिरती हैं और नौजवान लड़कियां स्कूल और कॉलेजेस भी जाती हैं। ये सब एक अफवाह है कि अफगानी औरतें घरों से बाहर नहीं निकलती क्योंकि अफगान तालिबान उन्हें घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। यहाँ पर भी बड़े बड़े रोड मौजूद हैं और रोड इंतहाई साफ सुथरे हैं। काबुल शहर का मौसम अगर देखा जाए तो ये सारा साल इंतहाई खूबसूरत रहता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सारा साल बर्फबारी भी होती है और पहाड़ अक्सर बर्फबारी से ढके रहते हैं। गर्मियों में मौसम मोतदिल गर्म रहता है, रातें ठंडी होती हैं और दिन के टाइम थोड़ी सी गर्मी होती है। और अगर हम काबुल शहर की सर्दियों की बात करें तो आप उनके दीवाने हो जाएंगे। ये शहर हर जानिब सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है, लगातार सर्दियों में बर्फबारी होती है। ऐसे लगता है जैसे आप किसी यूरोप के ठंडे मुल्क में घूम रहे हो और यहाँ जाने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में चले गए हो। पैदल चलने वाले रास्तों पर अक्सर बर्फ पड़ी रहती है। इन दिनों में ये लोग गरम कहो और गोश्त का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, शहर काबिल की आबादी पहाड़ों को तराश तराश कर भी आबाद हुई है। कई 100 घर पहाड़ों के ऊपर बनाए गए हैं। दोस्तों, अगर हम आज के काबिल शहर के कुछ जदीद हालात पर नजर डालें तो ये शहर दिखने में तो जदीद नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों के ख्यालात जदीद दौर से मिलते हैं। मतलब ओपन माहौल में रहना पसंद करते हैं, जैसा कि उनकी शादियों में की जाने वाली तकरीबात देखकर आप दंग रह जाएंगे, जिस तरह पाकिस्तान में की जाती है जहां फुल ओपन माहौल देखने को मिलता है। तालिबान अपनी हर नाजायज ख्वाहिशात को अंदर ही अंदर पूरा भी करते हैं, जिनके बारे में बात करना फजूल है। यहाँ पर औरत को जीने के लिए एक महदूद जिंदगी दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मर्द हजरात अपनी हर नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। कहने को तो ये एक इस्लामिक मुल्क है, मगर इस्लाम नाम की कोई चीज यहाँ मौजूद नहीं और कहते ये खुद को इस्लाम के मुहाफिज हैं। खैर, अल्लाह ताला उनको सीधा रास्ता दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। काबुल शहर में बहुत से मजहबी मकामात मौजूद हैं, जिनमें ज़ियारत सही काबुल सबसे अहम है। इसके गुंबद दूर से नजर आते हैं। ये मकाम हजरत सई के नाम से मंसूब है, जिनका असल नाम सैयद मोहम्मद कासिम था और जिन्होंने काबुल में इस्लाम की तबलीग की थी। काबुल में तालिबान की हुकूमत सदारती महल से चलती है, जिसे अर्द काबुल भी कहा जाता है। मुल्क के सुप्रीम लीडर शेख अब्दुल्ला हैं। दुनिया के कई ममालिक आज भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। ये महल वसी और अरीज है और इसका रकबा 83 एकड़ पर मुहित है, जो शहर के मरकज में वाक़ है। इसके अलावा शाह दो शमशीरा मस्जिद और नेशनल म्यूजियम ऑफ अफगानिस्तान भी शहर के अहम मकामात में शामिल है। काबुल के लोग पकनक मनाने के लिए पार्कों का रुख करते हैं, जहाँ पानी का खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। लेकिन काबुल के कई इलाके इंतहाई गंदे भी हैं और यहाँ कचरा हर जगह नजर आता है। तालीम की कमी के सबब ये मसाइल और ज्यादा नजर आते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट अक्सर वीडियो बनाने पर रोक या तंग किए जाते हैं। शायद इसी वजह से अफगानिस्तान में सबसे कम सयाह आते हैं। तालीम की कमी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब नेटो फोर्सेस काबू से निकल रही थीं, लोग जहाज के टायरों और परों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि शायद वो अमेरिका पहुंच जाएं, जिसके नतीजे में कई लोग गिरकर हलाक हो गए। काबुल का सबसे बड़ा बाजार भी यहाँ मौजूद है, जहाँ सबसे ज्यादा रश रहता है। कालीन, सोना और दीगर अशिया की दुकानें यहाँ हैं। बाजार की हालत काफी खस्ता है और यहाँ गंदगी और बदबू भी बहुत ज्यादा है, खासतौर पर बाजारों में। ये सब कुछ अक्सर वीडियो में बहुत कम दिखाया जाता है और यही इस शहर की तल्ख हकीकत है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।